السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست ڈاکٹر احمد خان ایزی لائف چینل سے ایک بار پھر مخاطب ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 ویڈیو میں ہم ہاضمہ کے متعلق امراض کے بارے میں کچھ پڑھ چکے ہیں اور ڈائجسٹو سسٹم نظام ہاضمہ کو بھی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ میرے دوستو، ڈائجسٹو سسٹمز کے اعضاء میں ہم معدہ پر ڈسکس کر رہے ہیں اور معدہ کے ساتھ متعلقہ امراض اور ان کے ہومیوپیتھک ادویات کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں۔ دوستو، معدہ کے امراض پر مشتمل اس تیسری ویڈیو میں ہم گوشت کے زیادہ استعمال سے ہونے والے امراض زیر بحث لائیں گے، چونکہ سب کو معلوم ہے کہ عید قربان بڑی عید سر پر ہے، اور چونکہ گوشت کھانوں کا سردار ہے تو کھانوں کے سردار کی موجودگی میں بسیار خوری کا شکار ہونا ایک عام فہم بات ہے، اور زیادہ گوشت اور کھانا کھانے سے بیمار ہونا بھی اس کے ساتھ لازمی ہے۔ دوستو، ہم سب کو معلوم ہے کہ عید قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کے حکم کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہونے کی سنت کی یاد میں مسلمان سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں، ایک دفعہ قربانی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا حکم، اس کی زندگی پر اپنی زندگی گزارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یعنی تمہیں اپنی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر گزارنی ہے، جس کی تفصیل آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہو۔ یعنی مال کی قربانی سے لے کر جان کی قربانی تک اسلام کے لیے، دین کے لیے، رب ذوالجلال کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا، یہ دین ابراہیم ہے۔ میرے بھائیو، تو اس قربانی کو ہم دین سمجھ کر کریں گے، اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت پھر ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو اگر پسند آئے تو ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ دوستو، گوشت کو کھانوں کا سردار کہا گیا ہے۔ گوشت میں انسانی ضرورت کے تمام اجزاء پائے جاتے ہیں، جس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، اومیگاز، وٹامنز، وٹامن ڈی اور دوسرے اجزاء و مرکبات، اور اس کے ساتھ ساتھ منرلز وغیرہ، آئرن بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور کیلشیم بھی اسے میں کافی مقدار میں ہوتا ہے، اور دوسرے نمکیات میگنیشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم، زنک، کاپر، مینگنیز، سیلینیم وغیرہ وغیرہ سارے پائے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، گوشت انسانی صحت پر
بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں تمام ضروریات زندگی کے لیے اہم اجزاء موجود ہیں۔ سرخ گوشت یعنی یہی گوشت جو ہم قربانی کے موقع پر کھاتے ہیں، اس سے مناسب مقدار میں کھانے سے بہت سی جان لیوا بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تاہم اسی گوشت کی حد سے زیادہ مقدار کسی بھی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کے بجائے اس کے لیے مصیبت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ WHO عالمی ادارہ صحت کے ایک رپورٹ کے مطابق گوشت کھانے والے افراد میں کینسر جیسے مزمن بیماری کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ تاہم گوشت اسی وقت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جب گوشت کی مطلوبہ اور مخصوص مقدار کھائی جائے، اور انگریزی کے محاورے کے مطابق ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی جب وہ اپنے حد سے باہر ہو جائے تو وہ بری ہے۔ تو اگر ہم گوشت کو بھی بے دردی کے ساتھ کھاتے رہیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ BBC برطانوی نشریاتی ادارے میں ایک شائع شدہ رپورٹ کے مطابق بالغ افراد کو یومیہ 70 گرام جبکہ ہفتہ میں 500 گرام یعنی 7 دنوں میں صرف آدھا کلو گوشت سے زیادہ نہ کھائی جائے۔ رپورٹ کے مطابق کچھ جانوروں یا ان کے اعضاء کی گوشت کی اس سے بھی کم مقدار کھانی چاہیے، اور اس کو پکانے کے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ دوسرے اشیاء کے مکس ہونے کے ساتھ بھی اس کے مقدار میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر سرخ گوشت کو روسٹ کر کے پکایا جائے تو بالغ افراد یعنی 18 برس سے زائد عمر کے لوگ صرف 60 گرام روزانہ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر صحت مند بکرے یا بھیڑ کے ران اور سینے کا گوشت ہو تو ایک بالغ فرد کو یومیہ 70 گرام سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، جبکہ ٹماٹر اور دیگر سبزیوں میں تیار کیے گئے سرخ گوشت کا قیمہ بھی 60 گرام سے زیادہ نہ لیا جائے۔ WHO کے مطابق عام طور پر ہر بالغ انسان کو ہفتے میں صرف 2 بار سرخ گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ تاہم اگر وہ یومیہ بنیادوں پر گوشت استعمال کر رہے ہیں تو ہفتہ بھر میں اس کی مقدار 500 گرام سے قطعاً زیادہ نہ ہو۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سرخ گوشت میں پروٹین، وٹامنز اور منرلز کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تاہم زائد مقدار میں گوشت کھانے سے ہاضمے اور پیٹ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ عید قربان کے موقع پر عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ 80، 90، 100 گرام تو کیا 200، 300 سے 500 گرام تک گوشت بھی کھا جاتے ہیں، جبکہ بعض پہلوان تو 1 کلو گوشت کھانے سے بھی نہیں بھرتے اور بعض تو اس سے بھی چند قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اضافی اور زائد گوشت کھانے کے باعث لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اور درد پیدا ہو جاتا ہے اور معدے پر بوجھ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے الٹی، قے، متلی، چکر آنا، معدے میں درد، جسم سست ہونا، قبض،
موشن کی شکایت یعنی اسہال یا دست، اور بعض لوگوں کو تو خون کے پیچش بھی لگ جاتے ہیں۔ تو زیادہ گوشت کم عمر اور نوعمر افراد کے لیے زیادہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں اور وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک اہم بات جو میں بھول گیا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہرین صحت کہتے ہیں جانوروں کے اعضاء کا گوشت ان کی ٹانگوں، پٹھوں، کمر اور پیٹ کے دیگر گوشت کے مقابلے میں زیادہ صحت مند اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ جانوروں کے گردوں، دل، اوجڑی، دماغ، زبان اور لبلبے میں وٹامنز اور آئرن سمیت میگنیشیم، سیلینیم، زنک اور دیگر غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ ہیلتھ جرنل کے مطابق صرف 100 گرام کلیجی کو پکانے کے بعد اس سے 27 گرام پروٹین، 175 کیلوریز، 1386% وٹامن B12، 522% وٹامن A، 51% وٹامن B6، 47% سیلینیم، 35% زنک اور 34% آئرن حاصل ہوتا ہے، جو یومیہ حساب سے انسانی صحت کے لیے بہترین غذا ہے۔ دوستو، یہ گوشت کے فوائد اور نقصانات کی تفصیل اور ان کے اندر کے اعضاء میں موجود اجزاء کی تفصیل تھی دوستو، اور اس کی جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے وہ بھی بتائی گئی اور اس سے زیادہ کے نقصانات بھی بتائے گئے۔ دوستو، بسیار خوری اور گوشت زیادہ کھانے کے جو نقصانات اس موقع پر ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ہومیو میں چند ادویات استعمال کرتے ہیں۔ تو پچھلے پارٹ 2 میں آپ کو جو ادویات بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو چند ادویات بتاتا ہوں جن کو آپ سنگل ادویات کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ادویات اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو آپ ان کو لے لیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ان میں سے سب سے پہلے نقص-فہمی کا ہے۔ اگر آپ کے معدے پر بوجھ ہے، آپ نے بہت زیادہ خوراک مکس کر کے کھائی ہے، میٹھا بھی، کڑوا بھی، ہر قسم کی گوشت بھی، اور اس طرح جو ہے نا آپ کو پاخانے کی بار بار حاجت ہوتی ہے تو نقص-فہمی کا 200 کی ڈوز لیں۔ بے شک اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ دن میں 3، 4، 5 بار بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایبیز نائگرا ہے، ان کی بھی یہی علامات ہیں، لیکن معدے پر بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پلسا ٹیلا ہے، پلسا ٹیلا میں پیاس نہیں لگتی، باقی بوجھ وغیرہ معدے کا وہ سارا اسی میں بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وراٹرم البم میں اگر آپ کو قے اور الٹی لگی ہوئی ہے، جسم میں، ٹانگوں میں، رانوں میں بہت سخت درد ہے اور آپ کمزوری فیل کر رہے ہیں، جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو وراٹرم البم آپ کے لیے مفید ہے۔ اور ایپیکاک، کسی بھی مرض کے ساتھ اگر آپ کو الٹی اور قے کی علامات ہیں تو ایپیکاک لے لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی۔ اس کے لیے ان کو سب کو 200 پوٹینسی ملیں۔ یاد رہے جس طرح انگریزی ادویات میں ملی گرام میں ہوتا ہے، مثال 50 ملی گرام، 100 ملی گرام، 1000 ملی گرام، 500 ملی گرام، اسی طرح ہماری پوٹینسی میں بھی 230، 1000، 50,000، 10,000، 1,00,000 وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو بھائیو، آپ 200 پوٹینسی کو گھر میں رکھ لیں۔ جو ادویات بتائی گئی ہیں ان کو آپ دن میں 2-3 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں، بغیر کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس کے۔ یاد رہے دوستو، اس کے علاوہ جو پارٹ 2 میں ادویات آپ کو بتائی گئی ہیں، اگر آپ کی حالت بہت خراب ہے تو آپ پارٹ 2 کو دیکھ لیں، ان ادویات کو بھی آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ دوستو، دونوں پارٹس میں، بلکہ تینوں پارٹس میں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ 1 خوراک لے لیں، 2 خوراک لے لیں۔ خوراک کا مطلب یہ ہے کہ 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پی لیں، اس کو 1 خوراک کنسیڈر کیا جائے گا، 1 خوراک ہوگی آپ کی۔ تو آپ جب لیں تو اس کو 1 خوراک تصور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبائیں، اپنا تبصرہ بھی کریں اور ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں
سبسکرپشن کے لیے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور اس کے ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ ایزی لائف۔